السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ پورے ہندوستان کو کسی ایک مذہب کا وطن اور جاگیر تصور کرنے کا نظریہ گزشتہ 5000 سال کی ہندوستانی تاریخ میں صرف 300 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ برِ صغیر کے اس خطے کو اہل ایران اس لیے ہندوستان کہتے تھے کہ یہاں سیاہ رنگ کے لوگ آباد تھے۔ ہند کا لفظ سیاہ رنگ کے لیے فارسی میں استعمال ہوتا ہے۔ حافظ کا مشہور اور متنازع شعر یوں ہے: اگر آں ترک شرازی بدست آرد دل مارا، بخال ہندوش چشم سمرقند و بخارا۔ اگر شیراز کا وہ ترک لڑکا میری طرف متلفت ہو جائے تو میں اس کی گال پر موجود کالے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کے شہر قربان کر دوں۔ اس مذہب کا قدیم ترین نام سناتن دھرم ہے، جو ان کے 4 مذہبی کتابوں رگ وید، سام وید، یجر وید اور اتھروا وید میں ملتا ہے۔ اس لیے آج کے کٹر ہندو اپنے آپ کو ہندو نہیں بلکہ ویدانتی کہتے ہیں۔ کئی ہزار سال قبل سے تہذیبی طور پر آباد یہ خطہ مختلف راجوں کے راجوڑوں میں ہمیشہ منقسم رہا ہے۔ ہر خطے اور علاقے کے اپنے اپنے دیوی دیوتا ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ان سب کو ویدوں میں بنائے گئے 3 بنیادی اوتاروں کی چھتری تلے سمجھا جاتا ہے۔ یہ تینوں ہیں برہما تخلیق کا ذمہ دار، وشنو پالن ہار اور شیو تباہی نازل کرنے والا۔ پورے ہندوستان میں آپ کو شیو کے مندر اکثریت میں نظر آئیں گے، کیونکہ اسے جلد راضی ہو جانے والا اوتار سمجھا جاتا ہے، جس کے بے شمار نام ہیں جیسے بھولے ناتھ، شنکر مہاراج وغیرہ۔ 3 دیوتاؤں کی اس بنیادی چھتری تلے جدید ترین دور کے کسی بھی شخص کو کسی بھی علاقے میں دیوی یا دیوتا کا درجہ دے کر اس کی مورتی مندر میں سجا کر پوجا کی جا سکتی ہے۔ جدید بھارت میں جو سب سے بڑا مندر تعمیر کیا گیا ہے وہ اکشر دھام مندر ہے، جو دلی میں جمنا کے کنارے واقع ہے۔ ہندو اسے جدید تاج محل کہتے ہیں۔ میں جب 2007 میں وہاں داخل ہوا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مندر کے مرکز میں جس شخصیت کی مورتی سب سے بلند اور سونے میں جڑی ہوئی تھی وہ سوامی نارائن کی تھی، جو اپریل 1781 میں پیدا ہوا اور 1 جون 1831 میں اتر پردیش میں فوت ہو گیا۔ لیکن اس کے بارے میں یہ تصور عام ہو گیا تھا کہ اس سوامی کو بھگوان نے ایسی شکتی عطا کی تھی کہ اس کے توسط اور وسیلے سے ایشور تک پہنچا جا سکتا ہے، مرادیں پوری کروائی جا سکتی تھیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندو مذہب نے شروع دن سے ہی اپنے لیے ایک وسیع گنجائش رکھی ہے کہ بڑے بنیادی اوتاروں کے زیر سایہ آپ جس کسی کو بھی اپنے لیے نجات دہندہ اور مرادیں پوری کرنے والے سمجھتے ہیں اس کا بت مندر میں نصب کریں اور اس کی مورتی پوجا کر کے مرادیں مانگیں۔ اسی تصور کے تحت ہندوستان میں جو کوئی بھی یہاں کے ذات پات میں الجھے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے ایک مسلح کے طور میں اٹھا، انہوں نے اسے اوتار کا درجہ دیا اور اس کا بت کسی مندر میں سجا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ 3 بڑے علاقائی مذہب ہندوستان سے ابھرے۔ جین مت، جو قتل و غارت اور ہنسا کے خلاف ابھرنے والا بہت مقبول مذہب تھا، اس کی تعلیمات میں گوشت انڈے تک کھانا بھی حرام تھا۔ ہندوؤں نے اس مذہب کے بانی مہاویر کو وشنو کے اوتار کا درجہ دیا اور اس کی تعلیمات پر خود بھی عمل کر کے گوشت، مچھلی، انڈے وغیرہ ترک کرنے کو اعلیٰ روحانی مقام کے حصول کا ذریعہ قرار دے دیا۔ اس کی توجیہ یہ نکالی گئی کہ مہاویر دراصل وشنو سے متاثر تھا، کیونکہ وشنو ماंس مچھی نہیں کھاتا تھا۔ یہیں سے لوگ گوتم بدھ کے ساتھ کیا گیا، اور گرو نانک تو ابھی کل کی بات ہے کہ اس کی تصویریں اٹھا کر مندروں میں رکھی گئی، گرو گرنتھ کا پاٹھ شروع کیا گیا، اور وہ ہندو جو گرو نانک کو مانتے تھے وہ بالمیکی کہلانے لگے۔ اس کے برعکس ایسے تمام مذاہب جن کی ابتدا ہندوستان سے باہر ہوئی تھی وہ اس ویدانتی مذہب کی چھتری تلے نہ لائے جا سکے، جیسے عیسائیت، مسلمان اور پارسی، کیونکہ ان سب کی روایات، اقدار اور تہذیبی تحریک بالکل اس خطے سے جدا تھی۔ اسلام تو اسی لیے بھی ان سے بالکل الگ تھلگ رہا کیونکہ اس میں ہندو مت والی وہ رنگینی دیوی دیوتاؤں کی دیو مالا اور رنگ و موسیقی کی چاشنی موجود نہ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ صوفیہ نے اس خطے میں دین پھیلانے کے لیے مسلط کے طور پر کچھ جگہ آسانیاں پیدا کی، جیسے قوالی، عرس اور دیگر تقریبات وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پورے بھارت میں مسلمان صوفیہ کے مزاروں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کا بھی بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ ہندوتوا کا نظریاتی تصور اس تقسیم پر مبنی ہے کہ جو شخص قدیم نسلوں سے تعلق رکھتا ہے وہ یہاں رہنے کا حقدار ہے، خواہ وہ ہندو یعنی سناتن دھرم کو ماننے والا ہو یا پھر ہندو اوتاروں کے مذہب جین مت والا ہو یا بدھ مت کا پیروکار۔ تھوڑی سی رعایت وہ سکھوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن نسلاً ہندوستان سے باہر آنے والے ہرگز یہاں کے باسی نہیں ہو سکتے۔
یہ دنیا کا واحد مذہبی تعصب ہے کہ اگر آپ ان کا مذہب قبول بھی کر لیں پھر بھی آپ قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ یہاں کے نسلی باشندے نہیں۔ یہ تصور دراصل ویدانتی مذہب کے ذات پات کے ڈھانچے کی وجہ سے ہے۔ وید کی تعلیمات انسانوں کو 4 گروہ میں تقسیم کرتی ہے۔ سب سے پہلے مذہبی رہنما یعنی برہمن جو دیوتا برہما کے سر اور چہرے سے بنائے گئے۔ دوسرے حکمرانی اور جنگ کرنے والے کھشتری جو اس کے سینے سے بنائے گئے۔ تیسرے ویش جو کاروبار اور زراعت کرتے ہیں اور پیٹ سے، اور آخری شودر جو پاؤں سے بنائے گئے تھے جن کا کام خدمت کرنا ہے۔ ان چاروں اہم ذاتوں سے جو لوگ وقت کے ساتھ ساتھ نکالے گئے، ایسے گروہوں کی حیثیت معاشرے میں شودروں سے بھی بدتر قرار دے دی گئی تھی۔ یہ دلت کہلاتے ہیں۔ ان کو پانچواں یا پنجمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ناپاک ہیں، ملیچ ہیں، چونکہ اس پورے ذات پات کے نظام میں باہر سے آئے ہوئے مسلمان، عیسائی، یہودی اور پارسی افراد کہیں نہیں ٹھونسے جا سکتے، اس لیے انہیں بھارت دیش سے باہر پھینکنے کا نعرہ ہندوتوا کا بنیادی نعرہ بن گیا، کیونکہ ایک راجپوت کشتری جو مسلمان ہو چکا تھا وہ اگر واپس ہندو ہو جائے تو کشتری بن جائے گا، لیکن اگر ایک مسلمان مغل ہندو مت قبول کر لے تو وہ پھر بھی ملیچ کا ملیچ ہی رہے گا، کیونکہ وہ تو برما کے سار، سینے، پیٹ یا پاؤں کسی ایک سے بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن ہندوتوا کے اس تصور کے ساتھ ساتھ بھارت میں ایک اور نرم خو سافٹ ہندوتوا کا نظریہ بھی پروان چڑھایا جاتا رہا، اور آج کل اس نظریے کو خصوصی وجہ سے ایک بار پھر اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ نظریہ بھی راشٹریہ سیوک سنگھ کے بہت بڑے پرچارک دین دیپال اپادھیائے نے پیش کیا تھا۔ یہ شخص 23 ستمبر 1916 کو پیدا ہوا اور جوانی سے ہی راشٹریہ سیوک سنگھ اور ہندوتوا کے نظریے سے وابستہ ہو گیا۔ اس نے RSS کا نظریاتی مینیفیسٹو جین سنگھ تحریر کیا اور یہ 1940 سے مسلسل ایک رسالہ بھی نکالتا رہا جس کا نام راشٹرا دھرما تھا، جو ہندو نیشنلزم کا لمبردار تھا۔ جاری ہے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور چینل کا خیال رکھنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔